الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے بندوں پر جو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان میں ایک اہم ترین عبادت قربانی کرنا بھی ہے، جن کے مبارک ایام ان قریب آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ایام کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے، کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ قربانی کا لفظ قربان سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ہر ایسی چیز جس کے ذریعے اللہ کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ چونکہ قربانی ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا قرب اور نزدیکی بہت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں قربانی کے بڑے فضائل آئے ہیں، چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو خون بہانے سے بہتر اور پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ کل قیامت کے دن قیامت کے میدان میں آئے گا، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے والد تمہارے جد امجد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پوچھا گیا کہ اگر جانور اون والا ہو جس میں گھنے بال ہوتے، فرما اس میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس روایت میں بکل شعرۃ حسنہ یہ لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب سنن کبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں بکل قطرۃ حسنہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ خون کے ہر قطرے کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اب چاہے بال کا ذکر ہو، چاہے خون کے قطروں کا ذکر ہو،
دونوں صورتوں میں اتنی بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ قربانی کے اندر اتنا ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے یا ہر خون کے قطرے کے بدلے ایک ایک نیکی رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس ذبح کے وقت کھڑی رہو، یہ کل قیامت کے دن تمہاری سواری بنے گا۔ اور ایک روایت کنز العمال میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی قربانی کے جانور کو فربا کیا کرو، یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری بنے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ مال وہ ہے جو قربانی کے جانور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی روایات میں سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے نمونے کے طور پر چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اگر کوئی بندہ واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی ارشاد فرمائی، چنانچہ فرمایا من وجد سعة ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی وسعت اور گنجائش پاتا ہو کہ وہ قربانی کر سکے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ کتنی شدید دھمکی اور وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، قربانی کے چھوڑنے پر سنائی ہے۔ قربانی کے متعلق چند احکام اور مسائل ہم سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ تو حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں مشہور شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ، ان سب حضرات کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ قربانی سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ اور واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، آپ ہر سال اہتمام اور پابندی کے ساتھ قربانی کے فریضے اور ذمہ داری کو ادا فرماتے رہے۔ تو اتنی پابندی کرنا یہ بھی واجب ہونے کی ایک دلیل ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ سن ہجری 10 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو اس میں آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی ہے، جن میں سے 63 اونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیا،
اور باقی 37 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قربان کیے۔ تو آقا علیہ السلام کا اس طرح سے پابندی کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنا، یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ واجب ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی ادا نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے وعید سنائی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایسی سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہوا کرتی ہے، سنت کے چھوڑنے پر نہیں ہوتی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ چلیے، اتنی بات تو طے ہو گئی کہ قربانی کا حکم کیا، جواب آپ کے سامنے آ گیا، قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اب ایک دوسرا مسئلہ لیجئے کہ کس پر واجب ہے۔ تو جو بندہ صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، کیش رقم، ضرورت سے زائد سامان اور سامان تجارت وغیرہ ملا کر اتنا ہو جائے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یعنی 612 گرام 400 ملی گرام چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہو، اتنی رقم کو وہ پہنچ جائے، تو ایسا آدمی یوں سمجھا جائے گا کہ وہ قربانی کا صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہماری یہاں پر دو غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک غلط فہمی ہم میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہماری جو خواتین اور مستورات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی ہے، جن کے پاس سونا یا چاندی ہوا کرتا ہے، اور آپ جانتے کہ 1 تولے سونے کا دام ہی 50,000 سے کم تو ہے نہیں، تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہوئی، اس پر قربانی واجب ہے، لیکن پھر بھی وہ اس واجب کو ادا نہیں کرتی۔ اور ایسے بہت سے مرد بھی ہیں جو اس ذمہ داری کو بالکل معمولی طور پر لیتے ہیں، سرسری طور پر لیتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کرتے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے۔ دوسری غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں چند افراد، مثال کے طور پر 5 آدمی ہیں، پانچوں 5 صاحب نصاب ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک قربانی کرتا ہے، وہ ایک بکرا خرید کر لایا، باقی 4 یہ سمجھتے کہ گھر میں قربانی ہو گئی تو سب کی جانب سے ادا ہو گئی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے ان پر اپنے اپنے اعتبار سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب چاہے یہ 5 افراد اپنا الگ الگ بکرا خرید کر لائے یا 5 مل کر ایک ساتھ حصے والا جانور خریدیں، لیکن قربانی سب پر واجب ہوگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک نے کر دی، ہو گئی سب کی جانب سے، نہیں، جتنے صاحب نصاب ہیں سب کی جانب سے الگ الگ واجب ہے۔ قربانی کے شرائط کیا ہے؟ شرائط 2 طرح کے ہیں۔ کچھ شرائط ہے شرائط وجوب، یعنی قربانی کن لوگوں پر واجب، تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں۔ نمبر 2، آزاد پر واجب ہے، غلام پر واجب نہیں۔ نمبر 3، مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 4، عاقل پر، عقل مند پر واجب ہے، پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، اس پر واجب نہیں۔ نمبر 5، بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر، بچوں پر واجب نہیں۔ اور نمبر 6، صاحب نصاب پر واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں
ان پر قربانی واجب نہیں۔ یہ شرائط وجوب کہلاتے ہیں۔ اور کچھ شرائط ایسی ہیں جو شرائط ادا کہلاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک کا تعلق دل سے ہے، 3 کا تعلق جانور سے ہے، 2 کا تعلق ذبح کرنے والے سے ہے، اور 2 کا تعلق ذبح کرنے سے ہے۔ یہ میں نے بہت مختصر کر کے پیش کیا، اب ذرا تفصیل سمجھو۔ ایک شرط کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل سے نیت کرنا۔ 3 کا تعلق جانور سے ہے۔ نمبر 1، جانور قربانی کا اہل ہو، یعنی شریعت نے جو جانور قربانی کے بتائے ہیں وہ ہو۔ ان سے ہٹ کر اگر کسی جانور کی کوئی قربانی کرے، ہرن کی قربانی کوئی کرے تو ہونے والی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط جانور قربانی کا اہل ہو۔ دوسری شرط اس کی عمر بھی پوری ہو جو شریعت نے عمر بتائی ہے، اور تیسری شرط عیبدار نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق جانور سے ہے۔ 2 شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق ذبح کرنے والے سے ہے۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اگر بھولے سے بسم اللہ چھوٹا ہے تب تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے ارادے سے چھوڑا ہے تو وہ حرام ہے، وہ قربانی بیکار ہو گئی، اس کا کھانا جائز نہیں، وہ جانور ہی حرام ہو گیا۔ تو یہ 2 شرطوں کا تعلق ذبح کرنے والے سے ہے، اور 2 کا تعلق ذبح کرنے سے ہے۔ کون سی 2 شرطیں؟ نمبر 1، جانور کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، تو جا کر وہ ذبح کرنا درست ہوگا۔ 4 رگیں، ایک سانس کی ہوتی ہے، ایک خوراک کی ہوتی ہے، اور 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں۔ ان 4 میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ چاروں کٹ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن گردن مونڈی علیحدہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں جو قصاب حضرات ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں عید کے دنوں میں اتنی عجلت ہوتی ہے کہ ذبح کرنے کے بعد ہی فوراً اندر دل کی جانب چھری گھساتے ہیں۔ یہ غلط حرکت ہے۔ نہیں، جب ہم نے ذبح کر دیا، خون نکل جانے دو، اس کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ابھی جانور ٹھنڈا پڑا نہیں، اس سے پہلے ہی اس کا چمڑا اور کھال اتارنا شروع کرتے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو یہ قربانی کے شرائط میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، شرائط وجوب بھی بتلا دیے اور شرائط صحت بھی بتلا دیے۔ قربانی کے جانور کون سے؟ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، ابل کے معنی ہے اونٹ، نر ہو یا مادہ۔ نمبر 2، بقر کے معنی گائے کے آتے، لیکن اس میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، پاڑا، پاڑی سب داخل ہے۔ اور نمبر 3، غنم، اس کے اندر بکرا، بکری، دمبا، دمبی، گھینٹا، گھینٹی سب شامل ہیں۔ مختصر یہ 3 طرح کے جانور ہیں۔ ان کی عمریں کیا ہو؟ شریعت نے عمریں طے کر کے دی ہے۔ جو اونٹ ہے وہ 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور جو بقر ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے، وہ 2 سال سے کم نہ ہو، اور جو بکرا ہے وہ 1 سال سے کم نہ ہو۔ البتہ دمبے میں رخصت دی گئی کہ 6-8 مہینے کا دمبا ہے، لیکن فربا ہے اس قدر فربا کہ سال بھر کے بکروں میں، دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ سال کا ہی معلوم ہو، تو اس میں رخصت ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ورنہ باقی جانوروں میں جو عمریں بتلائی ہیں اس میں 1 دن کیا 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔
آپ کے یہاں جو بکری ہے اس بکری نے اگر بقرعید کے تیسرے دن مغرب کے بعد بچے کو جنم دیا، آپ اگلے سال اس کی قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا سال پورا نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اس نے بقرعید کے دن بچے کو جنم دیا ہے تو آپ اس دن جس وقت جنم دیا وہ وقت گزرنے کے بعد یا دوسرے تیسرے دن اگلے سال اس کی قربانی کریں گے۔ بہرحال عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ عمر انگریزی اعتبار سے نہیں دیکھی جاتی، اسلامی اعتبار سے دیکھی جائے گی، اتنی آسانی ہے۔ تو یہ شریعت کی جانب سے جانوروں کی عمریں بتلا دی گئی۔ اچھا، جانور خریدنے سے پہلے چند چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، حلال کمائی سے جانور خریدے۔ قربانی ایک مبارک عمل ہے، ایک بہترین عبادت ہے، اللہ کا تقرب اس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، لہذا حلال کمائی ہو۔ دیکھیے قربانی کے گوشت کے جو حصے ہوتے ہیں، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے، تو ان کو دینا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اگر ہم نے حرام کمائی سے جانور خریدا ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی ہی جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر یہی فرمایا کہ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ حرام کمائی سے جانور نہ خریدے، حلال کمائی ہو، پاکیزہ ہو۔ نمبر 2، جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لے، عیب دار تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسی کی ہدایت فرمائی تھی کہ خریدنے سے پہلے دیکھ لیا جائے اس کی آنکھ کو، دانت کو، کان وغیرہ کو، ورنہ پھر خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی عیب پر نظر جاتی ہیں، تب جا کر علماء کو اور مفتیوں کو پوچھتے کہ ایسا ہے، اس کے کان اتنے کٹے ہیں یا اس کے پیر میں یہ عیب ہے، اب کیا حکم؟ تو خریدنے سے پہلے ہی اچھی طرح دیکھ لو، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا، فربے سے فربا جانور خریدنے کی کوشش کریں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ہماری یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو اچھا جانور لیتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس کے سامنے میری ناک کٹنی نہیں چاہیے، میرا کالر اونچا رہنا چاہیے، تو وہ اللہ کے لیے کہاں ہوئی؟ وہ تو غیر کے لیے ہوئی، وہ پرائے کے لیے ہوئی، وہ اجنبی کے لیے ہوئی۔ تو اچھے سے اچھا جانور خریدا جائے، یہ پل صراط پر سواری بنے گا، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اور ایسی غیر ضروری چیزیں جو ہم بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتے وہ بھی میزان عمل میں رکھی جائے گی، تولی جائے گی، ان کے ساتھ آئے گا۔ تو عمدہ سے عمدہ جانور خریدیں۔ اور چوتھی بات کہ کچھ دن پہلے خرید لیں اور اس کو خوب کھلا پلا کر فربا بنائیں، اپنے سے مانوس کر لیں۔ ہمارے اکابر میں دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں تذکرہ شیخ الہند میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت قربانی کے دنوں سے کافی وقت پہلے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے جانور خرید لیا کرتے تھے اور روزانہ اس کو چرانے لے جاتے، یہاں تک کہ وہ جانور مانوس ہو چکا تھا۔ درس دینے کے لیے آتے تو وہ بھی باہر مدرسے کے صحن میں آ جاتا، اور جب قربانی کا وقت ہوتا تو حضرت اس کو اپنے ہاتھ سے قربان کرتے، ذبح کرتے
اور چونکہ وہ جانور مانوس ہو چکا ہے، دل وابستہ ہو چکا ہے، تو بے اختیار آنسو بھی نکل آتے۔ یہ ہے اصل صدقہ، محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چوتھے پارے کی شروعات ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، جانور کیسا نہ ہو، کیسا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ہاں، پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس جانور کی آپ قربانی کر سکتے، درمیان میں سے ٹوٹا ہے تو بھی کر سکتے، لیکن اگر جڑ سے ہی نکل گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جانور اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، 1/3 یا اس سے زائد آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو، اگر ایسا ہے تو ایسے جانور کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کے کان بھی برابر ہو، اگر پیدائشی کان ہی نہیں، صرف سوراخ ہے کان کی جگہ پر، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ یا کہ کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے، 9 انچ کے کان ہیں لیکن 1/3 سے زیادہ، 4-5 انچ جتنے کان کٹے ہوئے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور لنگڑا نہ ہو، اگر لنگڑا ایسا ہے کہ جس پیر میں لنگڑا پن ہے اس کو زمین پر ٹکا کر چلتا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ لنگڑے پیر کو زمین پر نہیں رکھ پاتا، 3 پیر پر ہی چلتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے سارے دانت بڑھاپے کی وجہ سے نکل گئے ہو یا اکثر دانت نکل گئے ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں، لیکن فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ چارہ چبا سکتا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر تو نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جانور جوان ہو، اپنی معقول عمر کو پہنچا ہو۔ اسی طرح جس جانور کے تھن بالکل خشک ہو چکے ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ کھجلی والا جانور کہ اس کی کھجلی کا اثر گوشت تک پہنچ چکا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ خوب دیکھ بھال کر اچھا جانور خریدا جائے۔ اب جب ذبح کرنے کا وقت ہو، پہلی بات تو یہ کہ ذبح کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ عید الاضحیٰ کی فجر سے لے کر تیسرے دن کی مغرب تک رہتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے کہ تکبیر تشریق تو 13 تک پڑھی جاتی ہے تو وہاں تک رہتا ہے، غلط ہے۔ 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے جانور پر اگر چھری چل گئی تو ٹھیک ہے، غروب آفتاب کے بعد اگر چھری چلائی ہے تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ وقت ہے۔ جو چھوٹے گاؤں ہیں جہاں بقرعید وغیرہ کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں فجر کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور شہر میں وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ اب اگر چند جگہوں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہو، جس جگہ بھی پہلی مرتبہ نماز ہو گئی، وقت شروع ہو گیا، تو یہ قربانی کا وقت ہوا۔ اب جب قربان کرنے کا نمبر آئے ذبح کرنے کا، تو اس موقع پر بھی چند باتوں کا خیال رکھیں۔ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، قبلہ رخ ہو کر لٹائے، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جس کے قربانی ہو وہ خود اپنے ہاتھ سے اس پر چھری چلائے اور دعا کر نیت کرے۔ دیکھیے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، دل سے نیت کافی ہے، اور اس کے بعد دعا کرے اللہم تقبل منی
کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر خود کی طرف سے کر رہا ہے، آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے، اردو میں کہہ لیں کہ یا اللہ اس کو میری جانب سے قبول کر لے، اور اگر آپ کے والد کی طرف سے کر رہے تو کہ میرے والد کی جانب سے قبول کرے، جیسا کہ آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قبول کیا تھا۔ اب اس کے 3 حصے بنائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے، صورت والوں کے لیے۔ تینوں حصے فریض کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ کھال کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے، لیکن اگر بیچ دی تو پوری رقم اس کو صدقہ کرنی ہوگی، چونکہ اس زمانے میں کھال کی قیمت بہت ہی کم ہو چکی ہے۔ لوگ اس کو یا تو دفنا دیتے ہیں یا ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ بہترین مصرف ہے ہمارے مدارس میں پڑھنے والے غریب طلباء جو مہمانان رسول ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کروں گا، چاہے کھال آپ خود استعمال کریں، چاہے آپ اس کو دفن کر دیں، جو بھی کریں، لیکن کھال کی جو ایک معقول قیمت بنتی ہے 200-250 روپے، آپ اتنی رقم، آپ کا تعلق جس دینی مدرسے سے ہے اس میں جمع کرا دیں تو یہ مہمانان رسول کی ایک خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آنے والے ان ایام کو خیر و برکت کے ساتھ گزارے، بغیر رکاوٹ کے ہم اس سنت اور فریضے کو ادا کرنے والے ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔